اس سے بہرمند ہوں، فیض یاب ہوں. اور یہاں پر آرکائیوز کو راکھ کر دیا گیا. کاش کہ وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہوتی، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ صوت القرآن کا حصہ بچ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طرح وہ جب چاہے وہ ہر اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے جس کو وہ چاہے، اور ہر اس چیز کو برباد کر دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریکارڈ کا تباہ ہونا، 100 سالہ ریکارڈ کا تباہ ہونا، ہم نے خود اپنے ایک ورثے کو اپنے ہاتھوں سے راکھ کر دیا. یہاں پر میں جن اس انسٹیٹیوٹ کے، اس ادارے کے جو کارکنان ہیں، جو افسران ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، میں ان کے حوصلے اور شجاعت کی دل کی گہرائیوں سے داد دینا چاہتا ہوں. اور ان دو نوجوانوں نے، عبداللہ اور نصیر نے، جس طریقے سے ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گئے، میں ان کی شجاعت کو اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح کے واقعات نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ ہمارے مسلح افواج کے جوان ہوں یا عام شہری ہوں. میں یہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ اپریل اور مئی کی ان کو تنخواہیں ان کو نہیں مل سکی مئی کی. تو میں فی الفور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ جنہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ آج ہی اس کا وہ بندوبست کر دیں گے، اور انشاءاللہ یہ فنڈز وزارت اطلاعات کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ یہاں پر پہنچ جائیں گے، تاکہ آپ کی مئی کی تنخواہیں آپ کو مل جائیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرا یہ جو دورہ ہے اور میرے تمام ساتھیوں کا، یہ محض ایک نمائشی دورہ نہیں ہے. یہ دورہ اس تاریخی جگہ کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر پاکستان کے 22 کروڑ عوام، حکومت پاکستان اور تمام درجہ بدرجہ صوبائی حکومتیں، ان کے اراکین اور متعلقہ کارکنان اور افسران کس قدر رنجیدہ ہیں کہ ایسے دلخراش واقعات کے بعد ہمیں اس بات کا اب اندازہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ انتہائی شرمناک کام سر انجام دیا، ان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور دشمنان پاکستان میں کوئی فرق نہیں. آج ہم اس بات کا یہاں پر عہد کرتے ہیں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، کہ ہم اپنی تمام توانائیاں مجتمع کر کے ہم انشاءاللہ پوری قوم مل کر اس بات کا عہد کرتی ہے کہ نیور اگین ایسے واقعات کا، جو کہ ہمارا ازلی دشمن بھی نہ سوچ سکا، وہ اپنوں نے
دشمن بن کر، دہشت گرد بن کر یہ واقعات جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی، تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ میں محترمہ مریم اور زیب صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ یہاں پر مرمت کا کام فی الفور شروع کرائیں، اور اس کے لیے یقیناً یہ ایمرجنسی میں کام ہونا چاہیے۔ یہ ادارہ دوبارہ پاکستان اور پاکستان سے باہر اپنی لہروں کے ذریعے ہمارے عزم، ہمارے قوت برداشت اور ہمارے ولولوں کا ذکر کر سکے کہ تمام مشکلات کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم قائد اعظم کے پاکستان اور اقبال کے پاکستان کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ I think it's interesting. As a podcast host, I can tell you, a lot of these podcast hosts suck. I guarantee you their AI will be better than 50% of podcast hosts in under 3 years. And that's not a really reflection of their ability at Wondercraft AI or AI. That's just a function of how bad some podcast hosts are. This Week in Startups is brought to you by Issue is the all-in-one platform for creating and distributing beautiful digital content. Get started with Issue today for free, or sign up for an annual premium account and get 50% off when you go to issue.com/podcast and use promo code TWIST. That's ISSUU.com/podcast and use promo code TWIST. Vanta. Compliance and security shouldn't be a deal breaker for startups to win new business. Vanta makes it easy for companies to get a SOC 2 report fast. Twist listeners can get $1,000 off for a limited time at vanta.com/twist. And .tech domains are the go-to namespace to build anything in tech and home to some of the world's most innovative startups. Secure your .tech domain today and lock down a 1-year domain for $10 or a 5-year domain for $50 at go.tech/twist today. All right, everybody, welcome to This Week in Startups. And really, it's This Week in AI. We've never seen anything like this. So I made an audible. I called an audible. I decided to make a call in the middle of the year to have one of my great friends on, Sunny Madra and Vinny. Vinny's out today. And we just decided, gosh, instead of talking about all the nonsense around where we think AI is going, we just thought we would show you what AI is doing today. And this will serve as an incredible roadmap for you. This is your AI MBA. This is your master's degree. This is your PhD. Tune into This Week in Startups, and we'll just show you what's being built. And Sunny Madra is here. He, of course, is the co-founder of Definitive Intelligence, which I have a little slice of. I put a little investment in there, and that lets people do analysis of information on the blockchain and other data mining analysis services. I think I described it pretty good. Your own personal data analyst. Your own personal data analyst. Ooh, this is a new mission statement. Updated, evolved. Okay, I like that. Your own personal data analyst. So we talked about this in ChatGPT-4. I don't know if it was maybe a month ago, 3 weeks ago. It felt like 3 years ago, but I think it was literally 3. You could upload a CSV and ask the data analyst at ChatGPT-4, hey, tell me about this file, and it would make charts and give you some analysis. So you're going to build the industrial strength version of that, or you're building the industrial strength version of that, yeah? Yeah, we already have it. ChatGPT is good if you have 100 megabytes of data. If you have terabytes or petabytes, then come talk to us. All right. So if you're screwing around, you can use the code interpreter on ChatGPT-4. I wouldn't say screwing around if you're just doing something with small data. But if you're a big enterprise and you've got transactions for the last 20 years of your customers, that's going to be several terabytes or even approaching petabytes for you, and you need to use a different set of tools. Big news. ChatGPT launched their iOS app, which really does change your behavior. I have been trying to get
I had this weird thing. I realized mobile Chrome does not let you set the default browser. I didn't know why that's the case. Like, I guess Chrome is getting greedy. Google's getting greedy. Safari's getting greedy. They want to own that real estate. I like to set my homepage up at what I want it to be. But this is now, I'm going to just stop using browsers. I'm just going to go straight to the ChatGPT 4 app. And Curt Interpreter is now built into it. So did you download the app? And I had the app, by the way, like 3 months ago. They put me in the test flight. You were on the test flight, yeah. Yeah, and it was single use. Now it seems like they're trying to get parity between the web experience and the app experience. It's not perfect yet, but it's getting there. Yeah, and I mean, it doesn't have all the advanced features like some of the stuff that we've been demoing, but what I found interesting is they did do like a home screen widget. So I think that's what you were looking for at one point, right, JCal? And so you can, with the latest one, you can make it a home screen widget. So you can just push something on your home screen and it pops up and you can ask your question. But what we really need is, I need to be able to say, hey, ChatGPT, as opposed to saying, hey, Siri. And so that's the change that we really need is, can I use Siri as an interface for it? And why do I need to use Siri for it? I guess maybe on an Android phone, I could do that because Android lets you integrate into the operating system a little bit deeper than iOS does. All right. So we've been playing with a bunch of stuff this week. Big conversations all over the internet about regulation. We'll talk about that in a bit. But what have you been playing with this week? Well, let's start with someplace fun, and then we'll get into sort of the meatier topics. And I know you're a big fan of this, JCal, so I think this will be a fun one for us. I make sure I share this properly. But okay. So Google this week, launched this or made